حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے نمرود پر حجت قائم کرنا. جب آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے جس میں لوگوں کا آپ سے اختلاف تھا، آپ ان کی آگ میں پھینکنے پر آپ نے صبر کیا تاکہ رضا الہی میں آپ کو جلا دیا جائے. یہ بہت تفصیلی مفسرین نے بھی اور مورخین نے بھی اس پر جو ہے بحث کی ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ کے فرشتے ہیں، پانی کا فرشتہ ہے، ہوا کا فرشتہ ہے، یہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ ہم کو اجازت دے تو ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، ہم پانی برسا دیں تاکہ یہ آگ جو ہے بجھ جائے، ہم ہوا چلا دیں تاکہ یہ جو ہے پوری لکڑیں اور یہ پوری آگ کو ہوا لے کر چلی جائے. لیکن اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو موقف تھا کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس سزا کا حقدار بنایا جا رہا، اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے کہ میں اس آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤں تو میں اپنے رب کی مرضی پر راضی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کو جس سنت پر بنایا، جب اس سنت کے خلاف کائنات چلتی ہے تو اسی عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے، اسی عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نار نمرود کے حوالے سے جب اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، تو یہ جو کائنات کی جو سنت ہے، آگ کی جو خاصیت ہے جلانا، اس خاصیت کو اللہ نے بدل، اور وہ جلانے والی چیز جو ہے وہ آرام ہے، چین ہے، ٹھنڈک ہے، سکون ہے، یہ دینے والی چیز بن. تو ایک دوسری چیز جو ہے جس میں اللہ نے آپ کو آزمایا اور آپ اس میں کھرے اترے وہ یہ ہے